ماننا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. طاغوت کا آپ کسی قیمت پر کسی اضطراری حالت میں اضطرابی حالت میں بھی طاغوت کا حصہ نہیں بن سکتے, فرعونیت کا حصہ نہیں بن سکتے, فرعونی سیاست اور فرعونی نظام کا جز نہیں بن سکتے آپ. خوب اس وقت جو اقوام عرض کیا, بہت ساری مثلا مغربی ممالک میں جا کر بسے ہوئے مسلمان, ان کی بھی یہی کیفیت ہے جو مصر میں بنی اسرائیل کی کیفیت تھی. اب ممکن ہے انہیں کچھ حقوق حاصل ہیں جو مسلمان مغربی ممالک میں ہیں, لیکن کچھ مسلمان ایسی سرزمینوں پر ہیں جن کے کوئی حقوق نہیں ہیں. جیسے برما میں مسلمان تھے اور انہوں نے مارا بگایا اور باقی ماندہ پر ظلم و ستم ہے. اسی طرح سب سے بڑا جو نمونہ اس وقت دنیا میں ستم کا مسلمانوں کے اوپر بنتا جا رہا ہے وہ ہندوستان ہے. ہندوستان کی حالت بنی اسرائیل والی ہے جیسے وہ مصر میں تھے, کہ ایک فرعونی نظام کے اندر ہیں اور وہ انہیں تدریجاً غلام بنا رہے ہیں, محکوم کر رہے ہیں, ان کے حقوق سارے سلب کر رہے ہیں, چھین رہے ہیں ان کے حقوق, حق شہریت, حق ازدواج, حق کا تجارت, حق معاشرت, یہ ایک ایک کر کے مسلمانوں سے تمام حقوق ان کے چھین رہے ہیں. خوب ایسی سرزمین میں کیا کریں؟ کوئی رائے حل ہے قرآن کے پاس؟ قرآن جو نجات کی کتاب ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قبر کے بعد قرآن کا عمل شروع ہوتا ہے. نہ عزیز من, وہ دین, بارہا میں نے یہ عرض کیا ہے طالب علمانہ گزارش مومنین کی خدمت میں, کہ وہ دین جو ہمیں دنیا میں نجات نہ دے سکے وہ آخرت میں نجات نہیں دے سکتا. دنیا ہر دین کی تجربہ گاہ ہے, ہر قانون کی تجربہ گاہ ہے. اگر دنیا میں ہمیں سعادت نہیں دے سکتا, دنیا میں اس کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے ہمیں ظلم سے بچا سکے, ستم سے بچا سکے, تفرقے سے بچا سکے, پسماندگی سے بچا سکے, فقر سے بچا سکے, ہرج و مرج سے بچا سکے, غلامی سے بچا سکے, ذلت سے بچا سکے, اگر وہ کہے کہ دنیا میں تو ذلیل رہو, مرنے کے بعد پھر ہم آپ کو سنبھال لیں گے, یہ دین ٹھیک دین نہیں ہے, یہ انسانیت کے لیے مناسب دین نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ فریب ہے. وہ دین آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا جو پہلے دنیا میں اپنا تجربہ کامیابی سے کر چکا ہو اور نجات دنیاوی زندگی کو استوار قائم کر چکا ہو. اس دین کا توقع باندھ سکتے ہیں ہم کہ وہ آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گا. کہ سامریوں کی جگہ موسیٰ کی جگہ سامری جب بیٹھ جائے, ہارون کی جگہ جب سامری بیٹھ جائے, پھر وہ وحی خدا کو پس پش ڈال کر خدا کی جگہ گھسا لے اور نبیوں کی جگہ, رہنماؤں کی جگہ پر سامری اور اللہ کے نظام کی جگہ پر طاغوتیت کو پیش کر دیتا ہے, جیسا کہ ابھی ہو رہا ہے. میں حالات حاضرہ کی گفتگو میں ایک عبرتناک نمونہ پیش کروں گا جو کچھ ہندوستان کے اندر اس وقت شروع ہو گیا ہے قوم کی نجات کے لیے, جو بعض سامریوں نے حرکت شروع کی ہے. سامری وہی ہے جو قوم کو دھوکہ دے کے موسیٰ کی جگہ آ بیٹھتا ہے اور قوم کو فریب دے کر موسیٰ کی جگہ پر بیٹھ کر ہارون کو تنہا کر دیتا ہے, نہتا کر دیتا ہے اور قوم کو ورغلا کر اللہ کی راہ سے باہر نکال دیتا ہے. یہ ہر دور کے سامری موجود ہیں, ہر دور کو موسیٰ, ہر دور کو ہارون کی ضرورت ہے. یہ تکراری کردار ہیں, یہ مقرر نجات دہندہ کردار تکراری ہیں, جیسا کہ گمراہ کنندہ کردار سارے تکراری ہیں. سامری ایک فرد نہیں ہے تاریخ میں گزر گیا ہزاروں سال پہلے, بلکہ ایک کردار ہے جو ہر نسل میں موجود ہے, اور ایک نہیں بلکہ دسیوں بیسیوں کی شکل میں ہر قوم کے اندر موجود ہوتا ہے. اسی طرح موسیٰ و ہارون تکراری کردار ہیں, اسوے اسی کردار کو کہتے ہیں جو ریپیٹ ہو, جو دہرایا جا سکے. جو دہرایا نہیں جا سکتا وہ اسطورہ ہوتا ہے, وہ اسوہ نہیں ہوتا, وہ اساطیر ہیں, وہ افسانہ ہوتا ہے. وہ انسانی کریکٹر جو تکرار نہ ہو وہ اسطورہ ہے, وہ اسوہ نہیں ہے. اسوہ ہے تو اس کو تکرار ہوگا, اس کو تکرار ہونا ہوگا, وہ بنا ہی تکرار کے لیے ہے. جس طرح ابراہیم ایک کریکٹر ہے, یہ تکرار ہوتا آیا ہے اور تکرار ہوگا, ہر دور میں تکرار ہوگا یہ. اسی طرح امام حسین ایک کریکٹر ہے, ایک اسوہ ہے,
یہ اسوہ تکرار ہوگا. یہ اسوہ اگر تکرار نہیں ہوا، چونکہ یزید نے تو تکرار ہونا ہے، یزید ایک کریکٹر ہے برا شیطانی، اس نے تکرار ہونا ہے. جب شیطانی کردار تکرار ہونا ہے انسانوں کے اندر تو پھر الہی اسوہ بھی تکرار ہونا ضروری ہے، ورنہ ساری دنیا پر، زمین پر، آسمان، کائنات کے اندر انسانوں کے اوپر سب یزیدیوں کا سایہ پڑ جائے گا. اس لیے یہ کردار تکرار ہونے ہیں. اب فرعون تکراری کردار ہے، غلامی بنی اسرائیل والی تکراری کردار ہے، ہر نسل نے غلامی کا مزہ چکھ رہے ہیں. اب جب فرعون بھی تکرار ہو جائے، غلامی بھی تکرار ہو جائے، تو پھر دو کردار تکرار ہونا ضروری ہیں، موسیٰ و ہارون. موسیٰ و ہارون کیا کریں؟ موسیٰ و ہارون کا کام یہ نہیں ہے کہ فرعونوں کے لیے میدان ہموار کریں، فرعونوں سے اپنی گرہ لگا کر اور پھر اپنے حلوے مانڈے کھائیں اور اپنے لیے مال و منال جمع کریں، بلکہ موسیٰ و ہارون کا فریضہ ہے کہ وہ وحی خدا کی پیروی کریں، اللہ کے بتائی ہوئی تدبیر کے مطابق چلیں. اور اللہ کا وعدہ ہے بشر المومنین، اگر یہ کام کرو گے تو پھر مومنوں کو بشارت دے دو کہ ان کو انشاءاللہ اللہ نجات عطا کرے.